بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز کی محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی عباسی۔ اسلام کی تاریخ کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعہ کو آج تک ہر زبان دہرا رہی ہے اور اسے نہ صرف اپنے لیے مشعل راہ بنا رہی ہے بلکہ ہر شخص ببانگ درل یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ بقول شاعر، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے پھٹا ہوا ہے، جس میں نازنین بھی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ سامعین کرام، گویا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جس کردار کو اپنی اہل بیت اطہار میں منعکس کیا تھا اس کی شعائیں ہمیں کردار حسینی میں نظر آتی ہیں، اور جب کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی اسلام کے لیے وہ کچھ کر دکھایا کہ رہتی دنیا ہر اعتبار سے علی اصغر کو سلام پیش کر رہی ہے۔ اسی اعتبار سے آج ہم نے پیغام کربلا کو سمجھنے کے لیے اور اپنے ناظرین کو کربلا سے شناسائی کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت کی ہے علامہ زاہد عباس کاظمی صاحب کو، جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ریجنل صدر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اہل سنت کے ترجمان حافظ اقبال رضوی صاحب، جو ڈسٹرکٹ خطیب راولپنڈی بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور سماجی کارکن ہیں، جو ضلع راولپنڈی کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، محترم غلام علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ جو ممبر بھی ہیں ضلعی امن کمیٹی کے۔ ناظرین کرام، میں سب سے پہلے علامہ زاہد حسین کاظمی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کن وجوہات کی بنا پر پیش آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے اسٹریم چینل کا شکریہ کہ آپ نے اسلام کی حقیقی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سعی کر رہے ہیں۔ اسلام خداوند عالم سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین ہے تو دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زحمات اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا، اور پھر یہ حکم ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے دین کمپلیٹ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا میں پردہ کرنے کے بعد زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 50 سال کے بعد ایک ایسا شخص آ کر ممبر رسول پر بیٹھ گیا جو شارب الخمر تھا، جو جوا کھیلتا تھا، زنا کرتا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ میں ان ہستیوں سے بیعت لوں جو وارثان رسول ہیں، جو وارثان انبیاء ہیں۔ تو جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا ان سے، امام حسین علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا ایک بات، یہ جو یزید تھا جو مسند خلافت پہ بیٹھ گیا تھا، یہ جبرن بیٹھ گیا تھا؟ اگرچہ جبرن تو نہیں، یہ ان کو بٹھا دیا گیا، لیکن ان کا کردار درست نہیں تھا، ان کا کردار درست نہیں تھا۔ جب کردار درست نہیں تھا تو امام حسین نے یہ کہا کہ نہیں، مجھ جیسا ان جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کردار ہے، اسلام کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 الفاظ صادق اور امین، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی آپ کو ان 2 الفاظ کے ساتھ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، لہذا کردار۔ امام علی مقام نے یہاں لیڈرشپ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ سیٹ کر دیے، وہ انہوں نے بتا دیے کہ جو لیڈرشپ کے کیا ہوتے ہیں، وہ یہ کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے روز عاشوراء میدان کربلا میں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیف و خزنی، اگر میرے قتل کے بغیر
میرے نانی کا دین باقی نہیں رہ سکتا تو آؤ تیروں تلواروں مجھے چھنی چھنی کر دو. مقصد شہادت امام حسین کیا تھا؟ وہ دین تھا. دین ہمیں پیار، محبت، اخوت اور پھر انسانیت کے اقدار، ان کے رشتوں اور پھر معاشرتی طور پر دین اسلام مکمل طور پر ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے. تو دین اسلام کی خاطر آپ نے قربانی دی. وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کردار مصطفی جو حضور نبی کریم علیہ السلام امت میں منتقل کرنا چاہ رہے تھے، اس کی احیا کے لیے سانحہ کربلا پیش آیا. اس میں کچھ شک نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس لیے گھر سے نہیں نکل رہا مگر اصلاح دین و جدید، اپنے نانے کے دین کے اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. اور مجھے کوئی اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کوئی سلطنت نہیں چاہیے، مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے. فقط جو ہے رضاً بے قضاء ہی و تسلیم الامر، میں خدا کی رضا کی خاطر نکل رہا ہوں تاکہ یہ دین باقی رہ سکے، انسانیت باقی رہ سکے. انسانیت کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی. بے شک بے شک. علامہ صاحب، جس طرح کہ علامہ نے ارشاد فرمایا کہ امام علی مقام نے ایک تو آج کی اس سماج کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. گویا کہ امام نے مثلی لا یبائی مثلہ، اس کے ذریعے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ کردار کا اہل جو شخص ہے وہی قیادت کا اہل ہے. اب اس کے بعد دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی تاریخی جو ہے تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جس کی وجہ سے آج تک سانحہ کربلا زندہ ہے، اور جو ہی محرم الحرام شریف جو ہے وہ اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف عشاقان حسین جو ہیں وہ بارگاہ حسین میں اپنی عقیدت لیے ہر چوک چوراہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشور. وہ تاریخی پس منظر، اس پر روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بالخصوص جناب محترم شبات علی جوہن صاحب کا. واقعہ کربلا تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی تربیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی. اور واقعہ کربلا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نبی علیہ السلام نے آپ کو روٹی بھی دی، آپ کے کان میں اذان بھی فرمائی. اور اس کے بعد جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میرے نواسہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. آج کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں وہاں گئے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے نبی کو بتا دو کہ آپ کا نواسہ جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اس کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی جو تربیت تھی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ خطبہ دے رہے ہیں اور دونوں شہزادے باہر سے تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھا دیا. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے مشرع ہے. تو آپ جب خود یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا جمعے کا اور دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا. اس کے بعد حضرت امام علی یہاں ایک محبت برا جملہ کہ بندگی خدا کی اور اس کو کس پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ امام علی مقام کی. امام علی مقام امام حسین کو. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حسنین کریمین کی خاطر اور پھر حضرت امام حسین کی خاطر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید علامہ کر دیے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح جو ہے ان کی تربیت اور ان کا مقام اور مرتبہ آخری سے مبارک کے اندر بہت ساری جو ہے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرا ہو کہ اس میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاروادہ اہل بیت اطہار حسنین کریمین اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہم سب کے لیے
یہ رہتے دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شخصیت جو کہ آپ کی جو شکل تھی وہ آقا علیہ السلام پر جاتی تھی، اور پھر حضور نبی علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے جو یہ کردار ادا کیا کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور اس کے جو ظالمانہ ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ جو بھی اس کا ظالمانہ کردار تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شارع اسلام یعنی اسلام کے مطابق اس کا جو معاملہ تھا، تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں، اور پھر آپ کی شہادت جو ہے وہ صرف یہ تھی کہ میرے نانا جان کا دین بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ جس دین کی خاطر حضور نبی علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور پھر مطلب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، تو آپ اس نانا جان کے دین کو اگر اس طرح وہ بمال ہوتے دیکھتے تو یہ بالکل ناممکن تھا۔ وہ ہے کہ خانوادہ رسول نے یہ جو قربانیاں میدان کارزار میں دی، اس کی بنیاد دین اسلام تھی۔ دین اسلام ہے، یہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو پھر آخری آپ کا سجدہ ہے میدان کربلا کے اندر، وہ تمام دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ بچے قربان کر دیے، گھر لوٹا دیا، معصوم بچوں کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اف تک نہیں کی، سب کچھ لوٹا کر کہا کہ میں اس نانے کا نواسا ہوں جس نے مجھے تعلیم دی ہے، تو مجھے میدان کربلا کے اندر سجدہ ادا کر کے یہ سبق دینے دے کہ جس دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں میں اسی دین کی خاطر یہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گویا تربیت مصطفی جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ جب بھی کبھی دینی حمیت کو، جب بھی کبھی دینی غیرت کو، شعائر اسلام پر نقب زنی کی جا رہی ہو تو ہر مسلمان کردار حسینی کو اپنا لے۔ میں غلام علی خان صاحب، چونکہ آپ کا تعلق ہے راولپنڈی سے اور آپ ایک متحرک سیاسی کارکن بھی ہیں، آپ جو ہے اس علاقے میں امن کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ کی بہت ساری کاوشیں ہیں اور اکثر اوقات جو ہے وہ آپ کی وساطت سے ہمیں بھی راولپنڈی کی جتنے بھی اس قسم کے امن کے اعتبار سے جو ہوتے ہیں پروگرامز، ان میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، 65 نیوز کا شکریہ۔ بڑی سی باتیں علامہ زاہد قادری صاحب نے اور حافظ اقبال جوزی صاحب نے کی ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کربلا بیسیکلی پیغام ہے، امن ہے کربلا۔ تو اس حوالے سے میں ایک شعر امام علی مقام کی بارگاہ میں اس کے اپنی گفتگو آغاز کروں گا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، خواجہ معین الدین دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد درد دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہ کر کے ہمیں رہتی دنیا تک ایک سبق دے دیا کہ حق و باطل کا فرق ہمیں سمجھا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں۔ آپ اس جو موجودہ دور ہے اس میں حق بھی موجود ہے، باطل بھی ہے، حسینی کردار بھی ہے، یزیدی موجود ہے۔ تو وہ دور ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت جب اٹھیں گے تو مومن وَيُنْسِي کافرہ کے لفظ آتے ہیں، اور جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق کے ساتھ چلنے کی اور ان جیسے علماء کے ساتھ جو امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں ضلعی امن کمیٹی ہے راولپنڈی میں، جو آپ نے جیسے پوچھا، اس کو مطلب حافظ اقبال جوزی صاحب، یہ اپنا علامہ زاہد قادری صاحب بھی اس کے، یعنی کہ آپ نے تمام مکاتب فکر کے علماء کی خوبصورت گلدستہ تیار کیا۔ جی ضلعی امن کمیٹی جو راولپنڈی کی ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ایک مثال ہے۔ کسی شہر میں ہم نے نہ کراچی میں نہ لاہور میں کسی بڑے شہر میں یہ چیز نہیں دیکھی، اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا۔ جب محرم حرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس سے ایک دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دن پہلے یکم محرم سے دن پہلے عیدگاہ شریف میں اجلاس ہوا، ہر سال ہوتا ہے امن کے قیام کے لیے اور پورے معاملات کو دیکھنے انتظامی امور کے لیے۔ آپ صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، پیر رقیب الرحمان صاحب صدارت کرتے ہیں، اس میں ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی اور پوری انتظامیہ کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سارے مسائل رکھے جاتے ہیں، کوئی شکایات رکھی جاتی ہیں، وہ اگر کوئی شکایت ہے جلوس کے روٹ کے حوالے سے وہ سارا وہاں طے ہوتا ہے۔ وہ یہ اجلاس چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے اسٹارٹ میں ہوتا ہے پھر اینڈ پہ بھی ہوتا ہے، وہ سارے معاملات اور یہ پورے ٹیم کا۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور مزید جو ہے ضلعی امن کمیٹی کی ایکٹیویٹیز جو پورے ضلع میں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی آپ سے جانتے ہیں۔ میں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ زاہد قاضمی صاحب، دیکھیے کربلا امت مسلمہ کا واقعہ ہے،
ابھی لاسٹ میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ حسین رب کا، حسین سب کا، ٹھیک ہے، اور جب ہم یہ جملہ بول رہے ہیں کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، تو یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین، ان کا تعلق اور ان کی شہادت کا تعلق امت مسلمہ سے ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اسی کے پاس؟ آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کنو للظالمین خصما وللمظلومین اونا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ظالم ہے اس سے اظہار نفرت کی جائے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے، کیونکہ دین اسلام اس نیت پر آ چکا تھا کہ یہ دین اسلام زخمی ہو رہا تھا. اس دین اسلام کو اب مرہم پٹی کی ضرورت تھی، اس کو خون کی ضرورت تھی تاکہ یہ دوبارہ دین اسلام اپنے اس مقام پر آئے جہاں پر رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے. لہذا اس آپ نے ہر قسم کی قربانی دی، جوانوں کی قربانی دی، بزرگوں کی قربانی دی، حتیٰ کہ علی اصغر شہزادہ علی اصغر کی تک بھی قربانی دی. پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اے دین تجھے مرم پٹی کے علاوہ پٹی تو بھی اپنی جو ہے امشیرہ گان کی جو ہے وہ ردائیں دے کر اس کو پٹی کا عنوان جو ہے وہ مرم پٹی کی. آپ نے یہ دین اسلام کی خاطر اور یہ بتا دیا کہ میں کسی ایک فقط اسلام کے نہیں بلکہ ہر انسانیت کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں جی. اور لہٰذا آپ کو یہ کہا گیا کہ حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں. حسین نے جو ہے مظلومیت کی، دنیا بھر کے مظلومیت کے لیے یہ جو ہے بتا دیا کہ اگرچہ دوسرے مقابل جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو دعوی اسلام کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن ان کی نمازیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا جی. لہٰذا آپ نے بتا دیا یہ مظلوم کیا ہے جی، اور مظلومیت کی کس طریقے سے اظہار کیا جاتا ہے. آپ کی جو ہے قربانی انسانیت کی قربانی تھی. لہٰذا تمام کاتب فکر، تمام مذاہب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. لہٰذا آج بھی انہیں کی قربانی کا صدقہ دنیا بھر میں یہ سلسلہ عاشورہ کا محرم کا مطلب یہ کہ ظالم اس کا کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح مظلوم چاہے وہ کسی رنگ، نسل، قوم، قبیلے، علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اس مظلوم کے لیے کھڑا ہونا امام علی مقام کا سبق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے بھی آ کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا میدان کربلا میں، اور پھر بیویوں کو جو چادریں دی تھی وہ بھی عیسائی ہی لوگوں نے دی تھی. تو یہ ہے کہ یہ مذاہب سے ہٹ کر یہ انسانیت کے اور غیر انسان کی لہذا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فسادی مت بنو. آج بھی وطن پاکستان ان فسادیوں کے خلاف ضرب فساد کے طور پر جو ہے وہ سلسلہ جاری ساری ہے. امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. یہاں مجھے ایک بات کلیئر کرنی ہے، فساد سے مراد شعائر اسلام کا مذاق ہے یا انسانیت کی پامالی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں جی، دونوں چیزیں. شاعر اسلام کا مذاق بھی ہے اور ساتھ انسانیت کی تذلیل اور توہین بھی ہے. کیا ہم شاعر اسلام اور انسانیت جدا نہیں ہو سکتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ منسلک جڑے ہوئے ہیں، اور اسلام دین جو ہے وہ انسانیت سے باہر نہیں ہو سکتا. لہٰذا بہت خوب گویا کہ کربلا جو ہے جہاں دینی حمیت کو زندہ کرنے کا نام ہے، وہیں انسانیت کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. عصر حاضر میں ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو یا تو فقط ہم اسے واقعہ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ایک داستان بنا کر پیش کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کربلا کیا داستان ہے یا دستور حیات ہے؟ ہمیں اسے کس اینگل سے لینا چاہیے؟ یہ کوئی داستان نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر. میں نے پہلے بھی رد کیا ہے کہ حضرت سلمہ جی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ کہ حضور نبی علیہ السلام جب وہ آپ کی ولادت ہوئی حضرت امام حسین کی تو وہ پہلے خوش ہوئی، پھر بعد میں روئی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ اس کی کب ہوگا یا کیا معاملات ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی دی ان کو کہ جناب یہ شیشی ہے، اس کے اندر مٹی ہے، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حضرت امام علی مقام کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے.
یہاں ایک خوبصورت بات ہو کہ شارحین نے دیکھیے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعہ کا بیان کیا، اور انہوں نے اس واقعے کی ایک علت بیان کی. انہوں نے کہا وہ مٹی کس کو دی گئی؟ ام سلیم کو. جی کہ آپ یہ مٹی رکھیے. لیکن کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو اس وقت جو امہات المومنین میں سے زندہ تھی وہ تھی کیا موجود تھی اس ٹائم، باقی تمام کا جو ہے نبی کا فرما گئی تھی اور صرف وہ موجود تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، تو یہ علم تھا کہ اس وقت یہ ام سلمہ جو ہے موجود ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس کو یہ مٹی دی. پھر ہم طرح طرح کی باتیں کریں کہ جناب یہ دستان ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. پھر شہید کا بڑا مقام ہے، اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں. تمام جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے وہ سردار ہیں. سرداروں کے تو الحمدللہ تربیت ہی ایسی ہے. اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت فرمائی ہو تو وہ پھر دستان نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا ان کی مدد کرتا ہے. اور حضرت امام علی مقام نے جو میدان کربلا کے اندر صبر کر کے جوان بچہ سامنے شہید ہو گیا، شبیہ مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ شہید ہو گیا، اور پھر چھوٹا معصوم تمام حجت کے لیے یہ نہ کہیں کہ ہم سے پانی نہیں ہونا چاہیے، دیکھ لیں یہ پانی مانگنے کے لیے آپ کے زبان سے نہیں آیا، لیکن اس کو بھی آگے سے تیر مار دیا گیا. تو پھر میدان کربلا کے اندر بڑے واضح طور پر احادیث میں آتا ہے کہ کئی لوگوں نے دیکھا وہ رات کو حضرت فاطمہ جو ہے وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی ہیں، اور پھر جناب علی کی یہاں اکبر کا لاشا ہوگا، لاشا ہوگا. تو اس کو ہم دستان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے وہ امتحان تھا، اور اس امتحان کے اندر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جو ہے وہ سرخرو ہے، قتل حسین اصل میں مر گئی جدید جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک بے شک. جی غلام علی خان صاحب بڑی خوبصورت بات ہے علامہ صاحب. اور وہ بات یہ تھی کہ امام علی مقام نے پہلے امن کی اعتبار سے کاوش اور کوشش کی، اور امام حجت تک کے لیے امام علی مقام نے جو ہے وہ حضرت علی اصغر جو ہے ان کو بھی سامنے پیش کیا کہ تمہاری دشمنی جو ہے وہ کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، اس چھوٹے بچے سے ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ذیلی امن کمیٹی ہے وہ بھی چونکہ یہی رول پلے کر رہی ہے پورے اس علاقے میں امن کو قائم کرنا، لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی طرف بلانا. یہ جو ذیلی امن کمیٹی ہے یہ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟ یہ ذیلی امن کمیٹی اس کو مجھے میرا خیال 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں. مجھے دیکھتے ہوئے آپ کتنے عرصے سے اس کے ساتھ منسلک ہیں؟ میں تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ 10 سال سے زیادہ. 10 سال سے ریگولر، اس سے پہلے بھی ہم افسر سے رابطہ رہا ہے، لیکن ریگولر ان کے پروگرام میں جو ہوتے ہیں امن کے حوالے سے محرم میں ابھی مطلب جس وقت ڈی سی صاحب کے زیر صدارت بھی لکی الرحمان صاحب جو وہاں پورا اجلاس ہوا جس وقت تمام اداروں میں لوگ تھے، انہوں نے مسائل. دوسرا وہ لاسٹ ٹائم 2013 میں ہوا تھا نا، بڑا سانحہ ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کے معاملات سیٹل کرنے میں بھی ذیلی امن کمیٹی کا بہت اہم رول ہے. ان تمام لوگوں سے مل کر ان کو مطلب اسی طرح سے ربیع الاول شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں بھی تمام مسالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اس طرح مطلب امن کے حوالے سے اجلاس ہوتے ہیں، سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں. ایک چیز میں بیٹھے ہیں علامہ صاحب زاہد کاظمی صاحب بھی، ان سے گزارش کر رہا ہوں، اوپر تو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہمارے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن نیچے اگر چلے جائیں محلوں میں وہاں اختلافات پائے جاتے ہیں. اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اوپر ٹھیک ہیں، نیچے ان کو ایسا سبق دیا جائے، لوگوں کو ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ یہ تفرقہ بازی اس سے باہر آئے. نیچے سیکٹرین وائلنس کو گراس روٹ لیول پہ جا کے ختم کیا، نیچے تربیت کی ضرورت ہے لوگوں کی. بہت. علامہ صاحب میرا آخری آپ سے سوال ہے، اور وہ سوال عصر حاضر کے تناظر میں ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کربلا اور دور حاضر کے درمیان ربط کیا ہے؟ کربلا ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے. عصر حاضر میں اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں کہ یہ لوگ کردار حسینی کے حامل ہیں اور یہ لوگ جو ہے یزیدی اس کے حامل ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے ہم جانچ سکتے ہیں، کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت کردار حسینیت کے حامل ہر دور میں ہر انسان ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین کی ذات نے دین کی خاطر قربانی دی تھی. دین اس چیز کا متقاضی ہے، دین پیار محبت اخوت کا متقاضی ہے. یہ ہر دور میں دین اسلام جو ہے ان ہی چیزوں کا متقاضی رہا ہے. لہذا آج کا جو عصر حاضر کی اگر بات کریں تو کشمیر کے کیا حالات ہیں،
جی فلسطین کی کیا حالات ہیں، شام کی کیا حالات ہیں، یمن کے کیا حالات ہیں، عراق کے کیا حالات ہیں، ہمارے ہمسایوں افغانستان کی کیا حالات ہیں. دنیا میں یہ امت مسلمہ میں یہ کیوں کر کے اتنی تفرقہ، اتنی ہجان، اتنی پریشانی کیوں کر کے کر دی ہے؟ اس حوالے سے کہ اگر پوری کی پوری امت مسلمہ کربلا پر متفق ہو جائے، یہ آپ کے ٹی وی کے سامنے آج میں بڑے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر امت مسلمہ کربلا پر متفق ہو جائے تو امت مسلمہ میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں رہتا. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عصر حاضر میں ہمیں کردار حسینی جو ہے کس طرح نبھانا چاہیے؟ مثلا ابھی علامہ نے بات کی کہ کشمیر کے اندر، برما کے اندر، کہیں بھی آپ دیکھیں امت مسلمہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. مگر اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ پنڈی کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گلی محلے میں کس طرح اس بات کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس بات کو جان سکتے ہیں کہ یہ حسینیت کا حامل ہے اور یہ حسینیت کے برعکس ہے؟ دیکھیں اللہ قاضی صاحب فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ہے پورے تقریباً پہلے بھی معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن 1 سال سے جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات ہیں، پانی بند ہے، لوگوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ قبرستان میں اس کو نہیں جانے دیا جاتا، اس کو بیچارے کو وہ گھر میں دفن کرنا پڑتا ہے مرنے والے کو. سکولوں میں بچے نہیں جا رہے، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ چیخ رہی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں اسلام کو پروان چڑھانا ہے. اور اسی طرح برما کے اندر، فلسطین کے اندر، اور فلسطینیوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ فلسطینی اپنا حق مانگتے ہیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی جو تعلیمات ہیں، آج ہماری نئی نسل کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کی تعلیمات کو مشرع راہ بنایا جائے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی جو تربیت تھی، دیکھیں آپ کے وہ بھانجے تھے انہوں محمد 9 10 سال 12 13 سال، دیکھیں کس طرح ہنس کے انہوں نے بھی قربانی پیش کر دی، افتخار نہ کی. تو آج زینب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو گئی امام علی مقام کی بارگاہ میں اور کہنے لگی کہ میری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ میں آپ پر لوٹانا چاہتی ہوں. تو کتنا بڑا جذبہ ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے اور کتنا بڑا صبر ہے کہ وہ بہن جو ہے وہ اپنے دونوں بچوں کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی عظمت پر جو ہے وہ قربان کر رہی ہیں. کیا حوصلہ اور ہمت ہے. جی، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں، ایسا ان کو کردار سکھائیں. حسینی کردار جو بڑا واضح ہے ہمارے سامنے ہے، اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم تمام امت مسلمہ جو ہے وہ حسینی کردار ادا کریں، یزید کے سامنے ڈٹ جائے، حق بات کرے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے حق بات کی. ان کا جو معاملہ تھا وہ کسی مطلب ایک معاملے کے لیے اور نہیں تھا. دولت چاہتے تو ان کو مل سکتی تھی، حکومت چاہتے تو ان کو مل سکتی تھی، جو ان کی تمنا ہوتی وہ دیکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اللہ کو نہ رہا گیا، وہ زمین پر ایڑیاں مارتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. حضرت امام اصغر جو ہے ان کی زبان پر ایسی چیز آ جاتی تو وہ رب پانی کی وہاں چشمے بہا دیتا. خوبصورت بات یہ گئی ہے کہ فرات آج تک جو ہے وہ پٹک رہا ہے اپنے سر کو کہ کاش مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی، میں امام علی مقام کے لبوں کو چھو لیتا. تو دیکھیں اب یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ حضرت امام حسین نے صبر کیا، اور آج ہمیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی بات ہو جائے محلوں کے اندر تو ہم صبر کریں، ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں، بجائے اس کے کہ ہم حسینی کردار ادا کریں. اور حسینی کردار صرف یہی ہے کہ جو ہے وہ نظر انداز کریں، دوسرے کو اخوت کا درس دیں، رواداری کا درس دیں، ایسا پیغام محبت دیں تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے. اور آج ہمیں ہمارے علماء کو بھی چاہیے جمعے کے خطبوں کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اپنے عوام کو آگاہ کریں، عوام کو بتائیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی تعلیمات کیا ہے، بجائے ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے کے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے، لوگوں کے اندر جذبات کو اچھالنے کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جو کچھ فرمات ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا. کل اسلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. قرآن بڑا واضح طور پر ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری قربت داروں سے محبت کرو. وہ یہ کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کربلا ہمیں یہ سکھا رہا ہے
کہ ہم عملی طور پر اسے اپنی زندگی میں بالکل خان صاحب آخری کوشچن اور یہ آپ کا پیغام ہوگا، ضلعی امن کمیٹی جو ہے ان ایام میں کیا پیغام دینا چاہے گی شہر راولپنڈی کے واسیوں کو اور ملک پاکستان کے باشندگان کو؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ضلعی امن کمیٹی راولپنڈی کی کام کر رہی ہے اس حوالے سے ہمیں چاہیے، جس طرح ہم عوامی تحریک کے لوگ جب بھی بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں، مرکزی سول بلاد کمیٹی کے ہمارے پورے ٹیم جاتی ہے، باقی دیگر جو جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس موقع پر مل کے امن کے قیام کے لیے اور ڈسٹرکٹ کی سطح سے نیچے اتر کے جس طرح کل یہ چکوال گئے ہیں دیگر شہروں میں بھی اور نیچے محلوں میں خاص طور پر، جس میں پہلے میں نے کہا علامہ صاحب سے بتا دیجیے کہ نیچے لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے کہ تربیت ان کو پتہ ہو کہ ہمارے اوپر بڑے اکٹھے بیٹھے، ہم بھی اکٹھے بیٹھے، نیچے جو ہم لوگوں کا اکٹھا بیٹھے کا درس ہونا چاہیے اور مل کے امام علی مقام کے نقشے قدم چلتے ہوئے امن کے لیے ہمیں اپنی خدمات سے کرنی چاہیے۔ بہت خوب ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی جو رائے ہے اس کو ملاحظہ کیا۔ ہر صاحب یہی کہنا چاہتا ہے کہ حسینیت بنیادی طور پر ایفا و ایثار کا نام ہے، حسینیت اصل میں اخوت اور ہمدردی کا نام ہے، حسینیت دراصل باہم نفاق کو دور کر کے محبت کو رواج دینے کا نام ہے، حسینیت شعائر اسلامی پر جہاں عمل کرنے کی طرف دعوت ہے وہیں انسانیت کی عظمت اور وقار کو بحال کرنے کی طرف بھی دعوت دیتی ہے۔ میں اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جھکتا ہی نہیں کسی ظالم کے سامنے، جھکتا ہی نہیں کسی ظالم کے سامنے، میرے سر کو ایسی ہمت دی ہے حسین نے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔